جب حضرت آدم نے ہندوستان میں آ کر مسکن کیا، حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جن، بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام عقلمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جن، بیٹے کا نام حال اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا نے 100 بار بچے پیدا کیے، ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار بچے پیدا ہوئے، اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے بطن میں بہشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے نہ کہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل و قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل تشریف لائی اور آدم سے کہا کہ خودی تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن عقلمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم بیل کو دوست رکھتے ہو بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل تھا۔ آخر کار آدم نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد الف سکے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ تو میری بہن عقلمہ کو طلاق دیتا کہ میں اسے اپنی خدمت میں رکھوں۔ حابیل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجلا آئے گا۔ آدم نے جب یہ ماجرا سنا واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی، اس کی بیوی بی بی عقلمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لاغر ذبح کر کے کو منا پر رکھ دیں، بمصداق اس آیت کے واطل علیہم نبا ابنی ادم بالحق قربا قربانہ فقبل منحد اما ولم ات قبل من الاخر۔ ترجمہ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے 2 بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز، پھر قبول ہوئی ایک کا طرف سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی طرف سے۔ غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کو منا پر رکھ کر دعا مانگی کہ اے الہی ہماری قبول کر۔ وہیں بغیر دھوئیں کی آگ سی مرغ کی طرح آ کر قربانی حابیل کی جلائی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی، تب قائل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، قال لا قتل۔ ترجمہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا قال نما تقبل علیل من المتقین۔ ترجمہ یہ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو مالک ہے سارے جہاں کاف۔ اب وہ کو منا حاجیوں کا محل مناجات۔ قربانی اب تک اس جگہ میں ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں منا پہاڑ پر آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی، اور نوح کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متخاصمین میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر ہلتی تو دروغ گو جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس کے اوپر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ظہرتا، اگر آواز نہیں نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد کے وقت میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لگتی ہوتی، جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو سچا ہوتا، اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرا۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں حاکم سوراخ سومیا کا تھا، مخالفین پر حکم ہوتا کہ پاؤں اس میں ڈالو، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ گو ٹھہرتا۔ اور حضرت ذکریہ کے زمانہ میں لوہے کا قلم تھا، قسم جھگڑنے والے کو کم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا جب حق تعالیٰ نے سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو نیک جزا ملے گی، اور اگر کاذب ہوگا تو اس کو بری جزا ملے گی، بمصداق اس آیت کے جزاک بما کا ناوا النونا۔ ترجمہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے تھے دنیا میں۔